قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم وقال وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم إلى آخر ما جاء في هذا الفصل. احادیث صفات سے ہم فارغ ہو چکے ہیں. اب اس وقت جو فصل ہمارے سامنے ہے وہ ہے اہل سنت والجماعت کے مقام اور مرتبے کا بیان، کہ اہل سنت والجماعت امت محمدیہ کے فرقوں کے درمیان اپنی وسطیت کی صفت سے متصف ہونے کے باعث ایسے ہیں جیسے کہ امت محمدیہ سابقہ امتوں کے مقابلے میں. تو جس طرح سے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت دوسری امتوں پر، دوسری قوموں پر اللہ نے مقرر فرمائی ہے، اسی طریقہ سے اہل سنت والجماعت اسلام کی طرف نسبت کرنے والے تمام فرقوں میں سب سے افضل ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت وسطیت کی صفت سے متصف ہے. چنانچہ فرمایا بل ہم الوسط فی فرق الامہ، امت کے فرقوں کے درمیان اہل سنت والجماعت، ہم کی ضمیر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہاں چل رہا ہے، اس کتاب کو لکھا ہی انہوں نے اہل سنت والجماعت کے عقائد میں. تو اہل سنت والجماعت وسط ہے. وسط التوسط بین الشیئین یا الوسط بین الشیئین، دو چیز کے درمیان جو بیچ کی راہ ہوتی ہے، دو چیز کے درمیان جو بیچ ہوتی ہے، یا دو کناروں کے درمیان جو بیچ کی راہ ہوتی ہے اس کو وسط کہتے ہیں. یا آپ کہہ لیجئے کہ دو نقیض کنارے ہیں، دو منحرف کنارے ہیں، اس کے بیچ میں جو اعتدال کی راہ ہوتی ہے وہ وسط کہلاتی ہے. افراط اور تفریط، غلو اور تقصیر سے جو پاک راستہ ہوتا ہے اس کو وسط کہتے ہیں، طریق الوسط، اور اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں. اور یہ امت وسط ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، جس طریقے سے تمہارا قبلہ تمام قبلوں میں افضل ہے کعبۃ اللہ، اسی طریقے سے تم امت وسط ہو، درمیانی امت ہو. اگلی امت افراط یا تفریط میں پڑھ کے ہلاک ہو گئی، تم کو اللہ نے امت وسط بنایا ہے. اور وسط کا مطلب، وسط کا معنی عدول بھی، عدل پسند امت ہو، خیاراً انتہائی پسندیدہ امت ہو، بہترین امت ہو. انتم توفون 70 امتا انتم اکرمها واعزها علی اللہ، تم 70ویں امت ہو. 69 امتیں، بڑی بڑی جماعتیں، قومیں گزر چکی ہیں، 69 جماعتیں، امتیں گزر چکی ہیں. تم سے اللہ نے 70ویں امت کو پورا کیا، تم 70ویں امت کو پورا کرنے والے ہو. انتم توفون 70 امتا انتم اکرمها، تمام امتوں میں تم سب سے افضل ہو. امت محمدیہ اپنے وقت میں یہود سب سے افضل تھے، جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل انی فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل کے تعلق سے اللہ نے کہا فضلتکم علی العالمین، وہ اپنے وقت کی سب سے بہترین امت تھی. لیکن امت محمدیہ جب آئی تو علی الاطلاق تمام امتوں پر افضل ہوئی. تو جس طریقہ سے امت محمدیہ پسندیدہ امت ہے، سب سے اچھی امت ہے، افضل امت ہے، امت وسط ہے، خیار ہے، عدل پسند ہے، افراط اور تفریق سے پاک ہے. اگلی امتوں کے مقابلے میں اگرچہ وہ امت اب افراط اور تفریط کی شکار ہو کر کے یہود و نصارہ کے طریقے پر جا پڑی ہے، لیکن اس میں جو ایک جماعت ہے اہل سنت والجماعت، ماشاءاللہ وہ اپنی اعتدال پسندی پر، اپنی وسطیت پر آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہیں گے. لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت حق پر غالب رہے گی. فرمایا بل ہم الوسط، اہل سنت والجماعت وسط ہیں، درمیانی امت ہے، درمیانی جماعت ہے، اعتدال پسند جماعت ہے، خیر امت ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جیسے کہ امت محمدیہ اگلی امتوں کے درمیان، اگلی قوموں کے درمیان وسط ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہی، اللہ کے حق کے تعلق سے یہود اللہ تعالیٰ کو صفات نقائص سے متصف مانتے تھے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ انہی ملعون یہودیوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر اور محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں، اس لیے تو وہ قرض حسن مانگتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کو صفت فقر سے متصف کیا، اور اسی طریقے سے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، یعنی وہ بخیل ہے، وہ صفت بخل سے متصف۔ اللہ نے کہا غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ بدھ جائے اور بدھے ہوئے ہیں، بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، بے انتہا خرچ کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہود نے اللہ تعالیٰ کو نقائص سے متصف کیا اور مخلوق کے زمرے میں داخل کر دیا۔ جیسے مخلوق بخیل ہوتی ہے، مخلوق فقیر اور محتاج ہوتی ہے، نقائص کی صفت سے متصف ہوتی ہے، اسی طریقے سے انہوں نے اللہ کو متصف کیا۔ جبکہ نصارہ نے مخلوق میں اتنا غلو کیا کہ مخلوق کو خالق کے درجے میں اتار دیا۔ چنانچہ جانتے ہیں ہم سب لوگ کہ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ کبھی یہ کہا کہ ابن اللہ ہے، کبھی کہا کہ تین کا تیسرا ہے، اور آخری قول جو ان کا غلو پر مبنی تھا اور غلو کی ساری حدوں کو پار کر رہا تھا وہ یہ ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین واحد احد فرد صمد ہے، وہ اپنی ربوبیت میں اکیلا ہے، اپنی الوہیت میں اکیلا ہے، اپنے اسماء و صفات میں اکیلا ہے، وہ ہر صفت کمال سے متصف ہے، ہر صفت نقص سے منزہ مبرہ ہے، نہ کوئی مخلوق اس جیسی ہے اور نہ وہ کسی مخلوق کے جیسا ہے۔ انبیاء کے تعلق سے بھی یہود نے انبیاء کو جھٹلایا، بلکہ بہت سوں کو قتل بھی کیا۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، جب بھی کوئی رسول آیا جو یہود کی ہوائے نفس کی مطابقت نہیں کرتا تھا تو اس میں کی ایک جماعت کو انہوں نے قتل کر دیا اور بقیوں کو جھٹلایا۔ جبکہ نصارہ نے غلو یہ کیا انبیاء کے سلسلے میں کہ اپنے رہبان کو اور یہ خاص کر کے جو یہ تھے حواریین تھے ان کو نبی کا مقام دیا، جبکہ نبوت اور رسالت اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ رسولوں میں سے بھی، بندوں میں سے، انسانوں میں سے بھی، مخلوق میں سے بھی رسول چنتا ہے، اور فرشتوں میں سے بھی جس کو اپنی پیغام رسانی کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے چاہتا ہے چنتا ہے۔ عبادتوں کے باب میں آ جائیے تو نصارہ پاکی کا لحاظ نہیں کرتے تھے، پیشاب اگر کیا، پیشاب جسم میں پڑ گیا، کپڑے پہ پڑ گیا، کوئی پرواہ نہیں، اسی میں اپنے کلیسے میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یہود کی یہاں اس قدر پاکی کا اہتمام ہوتا تھا کہ اگر غلاظت یا نجاست یا خباثت اگر کپڑے میں لگ جائے تو دھونے سے بھی پاک نہیں ہوتا تھا کپڑا، اس کو کاٹ ڈالتے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نصارہ حائض عورتوں کے ساتھ ہم بستر ہوتے تھے، جبکہ یہود کی یہاں شدت پسندی یہ تھی کہ صاحب وہ حائض عورتوں سے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو الگ رکھتے بلکہ گھر میں ایک ساتھ رہتے ہی نہیں، اس کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا نہیں کھاتے۔ یہ لم یواکلوہا ولم یشاربوہا ولم یساکنوہا، ایک گھر میں ٹھہرتے نہیں، کھاتا پینا تو دور کی بات ہے، الگ سے گھر کے کنارے میں ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں رکھتے جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جاتی۔ تو یہ سب جو ان کے یہاں پاکی اور ناپاکی کے اندر غلو پسندی تھی، افراط اور تفریط، وہ دیکھ لیجیے۔ جبکہ ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات میں اکیلا مانتے ہیں، رسالت اور نبیت کو بھی اللہ تعالیٰ کا خاص انتخاب مانتے ہیں، اور چاہے وقت کا کوئی بھی بڑا عالم سے عالم کیوں نہ ہو، وہ نبی اور رسول کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اس کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ عبادتوں کے باب میں ہم پاکی کا لحاظ کرتے ہیں، اور پاکی ہمارے یہاں جسم کی پاکی تو مٹی سے بھی ہو جاتی ہے، اور کپڑوں کی طہارت کے لیے ہمارے لیے پانی کافی ہے، کسی کپڑے کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی حائضہ عورتوں سے ان کی حیض کے ایام میں menstruation کے درمیان ہم ان سے ہم بستر نہیں ہوتے، موضع الدم میں جہاں سے خون جاری ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں، لیکن ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ایک بستر پر سوتے ہیں، الحمدللہ۔ چلیے اسی طریقے سے کھانے پینے کی اشیاء کے اندر نصارہ نے خنزیر جیسے اخبث الحیوانات کو انہوں نے حلال کر رکھا ہے، اور تمام محرمات ان کے نزدیک حرام ہے، کوئی چیز ان کے یہاں محرم ہے ہی نہیں۔
جبکہ یہود کی شرارتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہر اس جانور کو جو ناخن والے ہوتے ہیں، جس کی انگلیاں پھٹی پھٹی نہیں ہوتی ہیں، جیسے کہ اونٹ ہے کہ اس کا ایک پنجہ ہوتا ہے، ایک کھر ہوتا ہے، گائے ہے اس کی ایک کھر ہوتی ہے، اس میں انگلیاں نہیں ہوتی ہیں، یا اسی طریقے سے بطخ ہے، یا اسی طریقے سے وہ شتر مرغ ہے، تو اس طرح کے چرند پرند یا جانور اونٹ، گائے اور بکریاں ان کے لیے جائز نہیں تھی۔ اور اس طریقے سے اللہ نے ان کی شرارتوں کے نتیجے میں پیٹ کے اندر جو پائی جاتی ہے چربی، اور جو کڈنی کے پاس جو چربی کا حصہ ہوتا ہے، وہ سب حرام کر رکھا تھا۔ بس وہ جو کچھ پہلو کے اندر جانوروں کے ہوتی ہے اور پیٹھ کے اوپر ہوتی ہے اور ران کے اوپر جو تھوڑی چربی ہوتی ہے، بس اسی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کیا تھا، باقی اور چیزیں حرام کی تھی۔ یہود کے یہاں قصاص فرض تھا، ان کے یہاں قتل کی سزا قتلی ہے، اگر کسی نے قتل کر دیا تو دیت نہیں ہے، معافی نہیں جی۔ جبکہ نصارہ کے یہاں تسامح ہے، تسامح، ایک گل پہ اگر کوئی تھپڑ مارے دوسرا گل پیش کر دو۔ ہمارے یہاں قصاص کا قانون ہے، چاہو تو خون کا بدلہ خون لو، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ لو، دانت توڑ دیا ہے تو دانت توڑ دو، چاہو تو اس کی دیت لے لو، چاہو تو اللہ کے لیے معاف کر دو۔ اس طریقے سے اگر آپ مختلف میدانوں میں دیکھیں گے، بات لمبی ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ امت محمدیہ الحمدللہ افراط اور تفریط سے پاک ہے، امت وسط ہے۔ تو جس طریقے سے اس امت کی فضیلت دوسری امتوں پر ہے، اسی طریقے سے اہل السنت والجماعت کی، اہل الحدیث کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے دوسری جماعتوں پر رکھی ہے۔ اب شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ففی باب الاسماء والصفات، اسماء و صفات کے باب میں کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی وسطیت دیکھیے، اعتدال پسندی دیکھیے، کہتے ہیں فہم وسط فی باب صفات اللہ تعالی بین اہل التعطیل الجہمیۃ و اہل التمثیل المشبہہ۔ اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ کی صفات کے باب میں وسط ہے، امت وسط ہے، فرقہ وسط ہے۔ اہل تعطیل کے درمیان، اہل تعطیل کون ہیں؟ منکرین صفات کون ہیں؟ جہمیہ۔ اور ممثلہ کون ہے؟ اہل تمثیل کے درمیان یعنی مشبہہ، تو معطلہ اور مشبہہ، اہل تعطیل اور اہل تمثیل۔ اہل تعطیل جہمیہ اور اہل تمثیل مشبہہ، جو اللہ تعالیٰ کو بندوں سے تشبیہ دیتے ہیں یا بندوں کو اللہ سے تشبیہ دیتے ہیں، اور معطلہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا، ناموں کا انکار کرتے ہیں، جیسے جہمیہ ہے، جہم بن صفوان سمرقندی کے ماننے والے، جو اصل میں جاد بن درہم کا چیلا تھا جی، تو یہ اسماء اور صفات کا بھی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ صرف اسماء مجردہ، بس مجازاً اللہ پر بولے گئے ہیں، لیکن یہ نہ نام ہے۔ اگر نام ثابت کریں گے تو ان اشیاء سے مشابہت ہوگی جن کے نام ہیں، اور صفت ثابت کریں گے تو ان اشیاء کے مشابہت ہوگی جو صفات سے متصف ہیں۔ لہذا نہ ہی مسمیات سے تشبیہ دینا ہے، نہ ہی ذوات الصفات سے تشبیہ دینا ہے، لہذا وہ نہ نام ہے نہ صفت ہے۔ یہ ایسی کوئی شے نہیں ہو سکتی، دماغ میں تو ہو سکتی ہے، خیال میں تو ہو سکتی ہے کہ کوئی چیز ہو سکتی ہے جس کا نہ نام ہو نہ جس کی صفت ہو، لیکن وجود میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا نام اور صفت، جس کی نام اور صفت نہ ہو۔ کہتے ہیں اگر نام اور صفت ثابت کریں گے تو مسمیات اور مشبہات سے تشبیہ لازم ہوگی۔ تو پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دیا، اور تشبیہ میں نقص ہے، تو نقص سے پاک ہونے کے لیے انہوں نے تعطیل کیا، اور جب اللہ تعالیٰ کو اسماء و صفات سے معطل کر دیا تو گویا کہ شے معدوم سے تشبیہ دے دی، ایسی شے جس کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے معطلہ جہمیہ جو ہے در حقیقت پہلے مشبہہ ہوئے، تشبیہ دیا تو تشبیہ سے بچنے کے لیے انہوں نے تعطیل کر دیا، انکار کر دیا، اور جب انکار کیا تو پھر مشبہہ بن گئے، یعنی معدوم اشیاء سے تشبیہ دے دیا جی۔ تو معطلہ کو کہتے ہیں کہ اول کانو مشبہہ، پہلے مشبہہ ہوئے، پھر یہ معطلہ ہوئے، انکار کیا انہوں نے صفات باری کا، اسماء باری کا، اور اس کے بعد جب نام اور صفتوں کا انکار کیا تو پھر مشبہہ بن گئے، یعنی معطلہ مشبہہ بن گئے، یعنی معدوم شے سے تشبیہ دیا، ایسی چیز جس کا وجود ہی نہ ہو، گویا خالق تعالیٰ کا وجود ہی نہیں ہے، آپ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو جہمیہ ہے یہ تو منکرین صفات ہے، مطلق مکمل، تعطیلاً کلیاً، کلی طور پر منکر ہے۔ اور ان کے جو چیلے ہیں معتزلہ، واصل بن عطا اور اس کے ماننے والے، جو حضرت حسن بصری کی شاگردی سے جس نے علیحدگی اختیار کی تھی، یہ واصل بن عطا نے جہمیہ کو فالو کیا، کہا کہ نام تو ہے اللہ تعالیٰ کے لیکن صفات نہیں، تو گویا کہ وہ سمیع تو ہے لیکن سنتا نہیں ہے، بصیر تو ہے لیکن وہ دیکھتا نہیں، اس کا غفور تو ہے لیکن بخشتا نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، رحیم تو ہے لیکن رحمت کی صفت سے متصف نہیں ہے۔ تو جب اسماء اور نام کے اندر صفتی معنی ہی نہیں ہے، اور اسماء مجردہ عن المعانی ہے، تو گویا کہ آپ نام کا بھی انکار کر رہے ہیں، اس کے کمالات کا انکار کر رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور انہی معطلہ کے اندر
یہ اشاعرہ بھی ہے، ماتریدیہ بھی ہے، جو اسماء تو ثابت کرتے ہیں اور صفات میں 7 صفت کو مانتے ہیں اور بقیہ صفات کی تعویل کرتے ہیں، بقیہ صفات کو ان کے حقیقی معنی پر معمول نہیں کرتے۔ تو گویا کہ کلی تعطیل، مکمل انکار، یہ تو جہمیہ کا ہے۔ ان کے مقابلے میں نسبتاً معتزلہ ہے بظاہر کہ وہ نام ثابت کرتے ہیں، صفات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اور ان سے بھی کم انکاری، لیکن انکاری یہ اشاعرہ ماتریدیہ ہے جو 7 صفات کو ثابت کرتے ہیں اور بقیہ صفات کے معانی کا، ظاہری معنی کا انکار کرتے ہیں۔ تو اہل سنت تمام صفات کو مانتے ہیں، تمام اسماء کو مانتے ہیں اور تمام کو صفتی معنی سے متصف مانتے ہیں، بلکہ اگر کوئی صفتی معنی نہ ہو، اس میں جامد ہو اور اس میں کوئی صفت کمال نہ ہو تو وہ اللہ کا نام ہو ہی نہیں سکتا۔ جی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو ظاہری صفت ہے وہ اسی طریقے سے جیسا کہ اس کی شان کو زیب دیتا ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، اثباتا بلا تمثیل ہم ثابت کرتے ہیں لیکن کوئی مثال نہیں دے سکتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور نقص سے پاک سمجھتے ہیں اہل سنت والجماعت، لیکن صفات کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور اس اصول پر ہمارے یہاں دلیل خود قرآن مجید میں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں۔ یہ مشبہہ اور ممثلہ پر نفی ہوئی، وہو السمیع البصیر، اور وہ بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یہ معطلہ پر انکار ہوا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرتے ہیں، ان کو حقیقی معنی پر معمول کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر عیب و نقص سے پاک سمجھتے ہیں اور کسی کے مشابہ نہیں گردانتے، کسی کے مثل نہیں گردانتے۔ تو اس طریقے سے اہل سنت والجماعت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اندر وسط پر ہے کہ جو کچھ اللہ نے اپنے لیے نام ثابت کیا ہے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے جو نام ثابت ہے اور صفات ثابت ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ہے، اور وہ سب حقیقی معنی پر معمول ہے، اور وہ سب درجہ کمال پر ہے، اس سے بڑھ کے کمال کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ کسی کے مشابہ نہیں، کوئی اس کے مشابہ نہیں، وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ تو اس طریقے سے معطلہ اور مشبہہ کے درمیان اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اب اللہ کے لیے چہرہ ثابت کرتے ہیں، ایسا چہرہ جو اس کی شان کو زیب دیتا ہے، حقیقی چہرہ۔ یہ نہیں کہ صاحب ہم کہیں کہ اس کا چہرہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، دنیا میں سب سے خوبصورت انسان، کوئی ایک انسان کو چنیے جو دنیا کا سب سے خوبصورت انسان ہو، اس کے چہرے جیسا ہے، نعوذ باللہ، جیسا کہ ممثلہ کہتے ہیں، مشبہہ کہتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کا اصول کیا ہے؟ مختصر میں اثبات بلا تمثیل، صفات کو ثابت کرنا بغیر مثال کے، وتنزیہ بلا تعطیل، اللہ تعالیٰ ہر عیب و نقص سے پاک ہے لیکن نام و صفت کا انکار کر کے نہیں، جیسا کہ جہمیہ نے یہ سوچا کہ اگر ہم نام اور صفت کو ثابت کریں گے تو تشبیہ لازم آ جائے گی، اس لیے چلو اللہ تعالیٰ کو تشبیہ سے پاک کرنے کے لیے نام اور صفت کا ہی انکار کر دیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو ہر عیب و نقص سے پاک تو سمجھتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن نام اور صفت کا انکار کر کے نہیں۔ چلیے صاحب، دوسری بات انہوں نے کہی، وَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ أَفْعَالِ اللَّهِ بَيْنَ الْجَبْرِيَّةِ وَالْقَدْرِيَّةِ، بَيْنَ الْجَبْرِيَّةِ وَالْقَدْرِيَّةِ۔ اسی طرح سے اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ کے افعال اور تقدیر میں، کہ جو اللہ نے جو کچھ کیا ہے اور بندے کی تقدیر لکھی ہے، اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت قدریہ اور جبریہ کے درمیان ہے۔ یہ جبریہ، جبر سے جو انسان کو کہتے ہیں کہ وہ انسان محض عاجز پیدا کیا گیا ہے، اس کے اندر کوئی ارادہ اور اختیار نہیں ہے، وہ جو بھی کچھ کرتا ہے، طاعت کرے یا معصیت کرے، وہ سب اللہ ہی کرتا ہے، انسان کچھ نہیں کرتا، اس کے اندر کوئی ارادہ اور اختیار ہے ہی نہیں۔ جیسے درخت سے گرا ہوا پتا جس کو ہوا اڑاتی ہے، وہ خود الٹ پلٹ نہیں کرتا، ہوا اڑاتی ہے، یا جس طریقے سے ہوا چلتی ہے تو پتے درخت کے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک آواز پتے کے ایک دوسرے سے لگنے کی جو سنائی دیتی ہے، جو کھڑکھڑاہٹ اور سرسراہٹ جو پتوں کی سنائی دیتی ہے، بس اسی طریقے سے انسان ہے، ہوا اس کو ہلا رہی ہے، یہ پتا ہے جس کو ہوا الٹ پلٹ کر رہی ہے، اس کا خود کا ارادہ اور اختیار نہیں ہے، لہٰذا اگر وہ چوری، زناکاری، عیاشی کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کر رہا ہے، نعوذ باللہ، اس پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں۔ انسان گویا کہ مجبور محض ہے، ارادہ اور اختیار سے خالی مخلوق، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ساری اباحیت کی، سارے گناہ کی راہیں انہوں نے کھول دی۔ دنیا کا فاسق ترین، فاجر ترین انسان کا ایمان انبیاء کے ایمان کی طرح سے، ابو بکر کے ایمان، حضرت عمر کے ایمان کی طرح ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس کے مقابلے میں قدریہ فرقہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا انکار کرتا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں، انسان جو بھی کچھ کرتا ہے، اللہ نے حیوان کو پیدا کیا، جاندار کو پیدا کیا، لیکن جو کچھ کرتا ہے، ہم انسان جو بھی کچھ کرتے ہیں، اچھا یا برا،
اطاعت الہی کرے کہ معصیت الہی کرے، یہ ہم خود ول پاور ہیں، ہم کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے اللہ کی کوئی مشیت نہیں، کوئی ارادہ نہیں۔ ہمارا کوئی بھی کام طاعت کا ہو یا معصیت کا ہو، وہ اللہ کے قضاء و قدر کے اندر داخل نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گویا کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، اور اسی لیے ان کو کہا گیا کہ القدریہ یعنی منکرین قدر مجوس حاضر الامہ، کیونکہ مجوسی آتش پرست لوگ دو خالق کے قائل تھے، ایک خالق نور تھا جو خیر کا خالق تھا، اور ایک خالق شر کو ظلمت کہتے تھے۔ جیسے وہ دو خالق کے قائل ہیں، تو اسی طریقے سے معتزلہ کہتے ہیں کہ خالق ہمارا تو اللہ ہے، لیکن ہم اپنے افعال کے خود خالق ہیں۔ ہمارے افعال ہم جو سرزد ہوتے ہیں وہ ہمارے ارادے اور اختیار سے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی ارادہ اور اختیار نہیں ہوتا۔ گویا اللہ کی کائنات میں ہم اس کی مشیت اور مرضی کے بغیر بھی کوئی کام کر سکتے ہیں۔ گویا کہ انسان اپنے افعال کا خود مستقل خالق ہے۔ تو دو خالق کا عقیدہ ان کے یہاں ہوا۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر ارادہ اور اختیار رکھا ہے، لیکن اس کے ارادہ اور اختیار کو پیدا کس نے کیا؟ انسان کو با ارادہ مخلوق کس نے بنائی؟ اس کے اندر مشیت اور ارادہ، کسی کام کے کرنے کا ہم ارادہ کرتے ہیں، کسی کام پہ طاقت ہے ہم کو، لیکن ہم نہیں کرتے۔ اچھا نہیں کریں گے۔ آج کہیں ہم کو جانا تھا، جانے سے کوئی چیز روک بھی نہیں رہی ہے، لیکن خیال فوراً نہیں کریں گے۔ کوئی چیز پر ہم کسی چیز کے کرنے پر قادر ہے، ہم اس کو کر لیتے ہیں، یقیناً اپنے ارادے اور اختیار سے کسی چیز کو کرتے ہیں، کسی چیز کو ترک کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ ارادہ اور اختیار کی قوت کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی مشیت اور اس کا ارادہ۔ ہمیں بھی اللہ نے صاحب مشیت صاحب ارادہ بنایا ہے، اللہ بھی صاحب مشیت اور ارادہ ہے۔ ہماری مشیت اور ارادہ اللہ کے تابع ہے، تو ہم تو کرتے ہیں اپنے ارادے اور اختیار سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات میں خیر بھی پیدا کیا ہے، شر بھی پیدا کیا ہے ہمارے آزمائش کے لیے۔ ہمارے اعضاء کے اندر توانائی بھی دی ہے، ہمارے اندر نفس پیدا کیا ہے، نفس کے اندر خیر اور شر کی دونوں قوتیں رکھی ہے، اور خیر و شر میں تمیز کرنے کی عقل بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو اس طریقے سے تقدیر کا انکار کرنا قدریہ کا، اور خود کو اپنے افعال کا خالق سمجھنا، اور یہ دو خالق کا تصور جو مجوسیوں کے یہاں تھا، یہ قدریہ فرقہ کے درمیان ہے۔ یہ قدریہ وہی معتزلہ ہے جی، اور یہ جبریہ جو ہیں جو کہتے ہیں انسان بالکل مجبور محض ہے، اگر معصیت اور نافرمانی کرتا ہے تو اس کے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ کامل الایمان ہے، اور یہ سمجھ لو کہ وہ نہیں کرتا ہے، وہ نہیں کرتا، اللہ کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کون ہے؟ جہمیہ۔ ابھی جو جہمیہ اسماء و صفات کے باب میں خالزاد بھائی بنے ہوئے ہیں، یہ یہاں دیکھیں دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو گئے۔ انہوں نے کہا، جبریہ جہمیہ نے کہا کہ صاحب انسان کے اندر ارادہ اختیار ہے ہی نہیں، وہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، وہ خود نہیں کرتا، لہذا سوال ہی نہیں ہے کہ دل میں ایمان ہو، یقین ہو اللہ کے اوپر، اور ہم کوئی گناہ کریں، چوری اور زنا کاری کریں تو ہمارا مواخذہ ہو۔ کیوں مواخذہ ہوگا؟ ہم تو مجبور محض ہیں۔ تو اس طریقے سے تمام گناہ کی راہیں جبریہ کھولتے ہیں، اور قدریہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ بیان آئے گا کہ صاحب انسان جو بھی کرتا ہے وہ اس کا مسئول اور ذمہ دار ہے، اور وہ بلا مشیت اور بلا ارادہ ربانی کے کرتا ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم بھی چاہتے ہو، اللہ بھی چاہتا ہے، اللہ کا چاہا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو مشیت اور ارادے والی مخلوق پیدا کیا ہے، لیکن انسان کے ارادے اور مشیت کا خالق اللہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی مشیت کا انکار کرنا، اس کے قضاء و قدر کا انکار کرنا جو قدریہ فرقہ کرتا ہے، یہ گمراہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ انسان با ارادہ با اختیار ہے، لیکن اس کا ارادہ اور اختیار اللہ کے تابع ہے۔ تیسرا اصل یہ ہے کہ وفی باب وعید اللہ بین المرجیہ و بین الوعیدیہ من القدریہ وغیرہم۔ وعید اور وعد دونوں طرح کی آیات ہیں۔ نیکی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہیں، ثواب دنیا اور آخرت کے ثواب کا ذکر کیا ہے، دنیا میں امن اور عافیت کا وعدہ کیا ہے، رزق کا وعدہ کیا ہے، آخرت میں مغفرت کا، جنت نعیم کا وعدہ کیا ہے، اور کافروں کے لیے، گنہگاروں کے لیے حدیث اور قرآن میں بہت سی وعید آئی ہے۔ تو مرجیہ فرقہ جو جہمیہ فرقہ ہے، یہ مرجیہ جو عقیدے اسماء و صفات کے باب میں منکر ہے، اور تقدیر کے باب میں جبریہ ہے، یہ وعید کے باب میں، وعد کے باب میں یہ وعدیہ فرقہ ہے۔ یہ انہی آیتوں کو لیتا ہے جو مومن کے لیے وعدے کی ہے، ایک آنکھ سے دیکھتا ہے لصوص کو، کہتا ہے کہ یہ وعید کی جتنی آیت ہے وہ سب کافروں کے لیے، اور جس کے دل میں ایمان ہے بس وہ کامل مومن ہے، وہ کچھ بھی کرے اس کے لیے وہ کچھ نہیں۔ تو یہ وعدیہ فرقہ ہے جس کو صرف اللہ کے وعدے پر ایمان ہے، وعید پر ایمان نہیں ہے۔ وعید کی آیتوں کو یہ
کافروں کے ساتھ خاص کرتے ہیں جی۔ اور یہ جو قدریہ ہے، چونکہ کہتا ہے کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے جی، اور یہی عقیدہ خوارج کا بھی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر انسان مسلمان مومن اگر کسی ایک گناہ کبیرہ کا بھی ارتکاب کرتا ہے اور بغیر توبہ کے مر جاتا تو آخرت میں وہ دائمی جہنمی ہوگا۔ ایک گناہ کبیرہ کا مرتکب، ایک مرتبہ کا شرابی جس نے توبہ نہیں کی ہو، ایک مرتبہ کا زانی، ایسے ہی جہنم میں ہوگا جیسے پوری زندگی بت کا پجاری جو بت پوجتے ہوئے قبر پوجتے ہوئے مرا۔ تب دیکھ لیجیے کس قدر افراط اور تفریط ہے کہ ایک گناہ کرنے کے اوپر آدمی دائمی جہنمی ہے۔ ہاں توبہ کر لے تو اور بات ہے، اور یہاں یہ کہ پوری زندگی پاپ ملامت کرتا رہے، ترک واجب کرتا رہے، ارتکاب محرمات کرتا رہے، لیکن وادیہ فرقہ جو مرجیہ ہے، جو جبریہ ہے، جو جہمیہ ہے، یہ بے ایمان سب وعدیہ اپنے کو کہتے ہیں۔ وعدیہ، وعدے کے اوپر، اللہ کے وعدے کی آیتوں پر ان کا ایمان ہے، وعید پر نہیں۔ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں، وعدے کی آیتوں کو دیکھتے ہیں، وعید کی آیتوں کو چھوڑتے ہیں۔ اور یہ جو قدریہ ہے وغیرہم، اور ان کے علاوہ جو خوارج ہیں، یہ وعید کی آیتوں کو دیکھتے ہیں، وعد کی آیتوں سے آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وعد کی جتنی آیتیں ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرنے والے جی، وہ توبہ کرنے والے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہوں کو اللہ بخشے گا، اور یہ توبہ کرنے والے کے گناہوں کو بخشے گا۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک کے مقابلے میں دوسرے گناہ کو اللہ نے ذکر کیا کہ شرک کو معاف نہیں کر سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے گناہ کو اللہ چاہے تو معاف کر دے بغیر توبہ کے، کیونکہ توبہ کرے گا تو شرک بھی معاف ہوگا۔ تو پھر شرک میں اور غیر شرک میں فرق کیوں کیا گیا؟ تو وہ جو آیت ہے سورہ زمر کی لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ توبہ کرنے والے پر محمول کی جائے گی۔ اور یہ جو ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو معاف کرے گا یہ غیر توبہ کرنے والے کے لیے۔ تو یہ مرجیہ فرقہ اصل میں ارجا سے ہے۔ ارجا کے معنی ہوتا ہے تاخیر، ارجا معنی تاخیر۔ ارجہ و اخاہ، قالوا ارجہ و اخاہ، اس کے بھائی کے معاملے کو مؤخر کرو۔ یہ سورہ اعراف میں موسیٰ اور ہارون کے تعلق سے درباریوں نے کہا، یا فرعون نے کہا اپنے درباریوں کے ساتھ کہ ان کے معاملے کو پیچھے رکھو، بعد میں دیکھیں گے ان کو، دوسرے معاملے پر غور کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ عمل ایمان سے خارج ہے، عمل ایمان سے خارج ہے۔ ایمان عمل کا نام نہیں، ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، دل میں ہے نا اللہ، بس ہو گیا۔ زبان سے اقرار بھی نہیں اور عمل کی کوئی ضرورت نہیں، کرتا ہے تو ٹھیک، نہیں کرتا ہے تو ٹھیک۔ بھلائی کرے کہ برائی کرے سب برابر ان کے یہاں، کیونکہ بھلائی بھی کرے گا تو اللہ ہی کر رہا ہے، برائی بھی کر رہا ہے تو بندہ نہیں کر رہا، وہ اللہ ہی کر رہا ہے جی، وہ مجبور محض ہے۔ اور یہاں وعیدیہ فرقہ جو ہے، جو نصوص وعید کو لیتا ہے، جو قدریہ ہے، جو معتزلہ ہے، جو منکرین صفات ہے، اور خوارج جس کا اپنا خاص عقیدہ ہے کہ وہ حضرت علی کی جنگ سے باہر نکلے تھے، اگرچہ اس کی اثر اور نسل تو ذوالخویسرہ تمیمی سے چلی تھی، لیکن کھل کر کے یہ آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جنگ میں جب تحکیم کا معاملہ آیا تو یہ گروپ نکل گیا۔ یہ خون ریزی چاہتا تھا، یہ چاہتا نہیں تھا کہ صلح ہو، اور انہوں نے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو زبردستی گھر میں گھس کر کے بے رحمی کے ساتھ قتل کیا تھا۔ تو ایک گناہ کبیرہ کے ارتکاب پر یہ حکم لگاتے ہیں کہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اور اگر مر گیا بغیر توبہ کے تو دائمی جہنمی ہوتا ہے۔ اس لیے بادشاہوں کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف خروج اور بغاوت کرتے ہیں۔ چلیے صاحب، تو یہ مرجیہ جو وعیدیہ ہے، اور قدریہ جو وعیدیہ ہے، قدریہ جو وعیدیہ ہے، اور مرجیہ جو وعدیہ ہے، ان دونوں کے درمیان اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اصل ایمان سے خارج نہیں ہے، ایمان تو ہے اس کے اندر اصل، لیکن ہاں واجب ایمان جس پر داخلہ جنت موقوف ہے اس کے اندر نقص ہے، لہذا وہ مومن تو ہے لیکن فاسق ہے، فاجر ہے، کامل مومن نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو اس کو پکڑے، چاہے تو معاف کر دے، جیسا کہ قرآن نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اب یہ مرجیہ میں بعض فقہا بھی مرجیہ ہے کہ وہ عمل کو ایمان کا جز نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے تصدیق کا اور اقرار کا۔ یہ قول جو مرجیۃ الفقہا کا قول ہے جی،
جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ان کے استاد حضرت حماد کا قول ہے، یہ مرجئۃ الفقہاء ہے قول، یہ بدعی قول ہے۔ اہل سنت والجماعت کا قول ایسا نہیں ہے، لیکن نتیجے میں اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب قابل ملامت ہے، اطاعت والے کو ثواب ملے گا، معصیت والے کو گناہ لگے گا، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو جنت میں داخل کرے، اور اگر معاف کر کے جنت میں داخل کرے، اور اگر چاہے تو جہنم میں داخل کرے، لیکن وہ دائمی جہنمی نہیں ہوگا۔ تو نتیجے میں تو اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے، لیکن ایمان کی تعریف کرنے میں انہوں نے ارجا اور عمل کو مؤخر کیا ہے، تو اس لیے اس سے ایک طرح کی بدعملی کی راہ نکلتی ہے، اور یہ قول اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے۔ لہذا ایمان کی تعریف میں یہ مرجئۃ الفقہاء ہے، اور یہ قول جو ہے ان کا یہ بدعی قول ہے، اہل سنت کے قول سے الگ ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ ایمان قول، تصدیق، قول یعنی تصدیق بالجنان، دل کی تصدیق کا، اور زبان کے اقرار کا، اور اعضاء اور جوارح کے عمل کا نام ہے۔ ایمان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ بہرحال تو یہ وعدیہ فرقہ جو مرجئہ ہے، جو انسان کو مجبور محض مانتا ہے اور گناہوں پر کوئی دھر پکڑ نہیں کرتا، کہتا ہے لا یضر مع الایمان معصیۃ، اگر ایمان دل میں ہے تو کوئی معصیت نقصان دہ نہیں ہوتی۔ اور یہاں وعیدیہ فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ اگر ایک گناہ کبیرہ کر کے مرتا ہے بغیر توبہ کے تو دائمی جہنمی ہے، جو قدریہ ہے، خوارج ہے، ان کے درمیان اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ ہے کہ صاحب گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کیا کہیں گے؟ دین اسلام کے اندر رکھیں گے کہ دین اسلام سے خارج کر دیں گے؟ اب پھر یہی معاملہ ہے جو وعیدیہ فرقہ ہے۔ جی وعیدیہ فرقہ جو قدریہ ہے اور خوارج ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام سے خارج، اسلام سے خارج۔ لیکن خوارج میں اور قدریہ میں فرق دنیاوی حکم کے اعتبار سے یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن نہیں رہتا، ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اور کفر کے دائرے میں بھی داخل نہیں ہوتا۔ نہ وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے، مومن اور کافر کے درمیان ہے۔ سبحان اللہ، منزلۃ بین المنزلتین، دو منزل کے درمیان ایک منزل پیدا کرتے ہیں۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، اللہ نے پیدا کیا انسان کو، یا تو وہ مومن ہے یا کافر ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اگر حق نہیں ہے تو ضلال ہے، اور جو ضلال ہے وہ حق نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ صاحب نہ وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے، تو کہا جائے گا کہاں سے؟ اللہ نے تو دو ہی منزل ثابت کی، انہوں نے ایک تیسری منزل ثابت کر دی۔ اور خوارج کہتے ہیں کہ نہیں، باقاعدہ وہ کافر ہو جاتا ہے، دنیا میں اس کے اوپر کافر کا حکم لگے گا۔ اور یہ جو معتزلہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے دائرے سے تو نکل گیا، لیکن دنیاوی اعتبار سے باوجود ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، لیکن حکم لگے گا مومن کا، دنیاوی احکام میں ایمان والوں کا ہی حکم ہوگا۔ ہاں شکر ہے کہ یہ کہتے ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ بین المنزلتین کا مطلب کہ اگر وہ مومن نہیں تو مسلمانوں کی قبرستان میں دفنایا نہیں جانا چاہیے، اس کی تجہیز تکفین شریعت کے مطابق نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اور اگر کافر بھی نہیں ہے وہ تو شمشان گھاٹ میں بھی جلانا نہیں چاہیے، لے جاؤ کہیں اور، نہ دفن کرو نہ اس کو جلاؤ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کیا وہ اس کو دین کے اندر رکھیں گے کہ دین سے خارج کریں گے؟ اس کو کامل الایمان مانیں گے کہ ایمان سے خارج کر کے کافر کہیں گے، یا کہیں گے کہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے؟ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن ہے، دین سے خارج نہیں ہے، جب تک کہ کفر کا کلمہ نہ پڑھے یا کفری عمل نہ کرے جان بوجھ کر کے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ کفر ہے، اس وقت تک وہ کافر نہیں ہے، لیکن وہ کامل مومن بھی نہیں۔ چلیے صاحب کہتے ہیں وفی باب اسماء الایمان والدین، ایمان کا اطلاق اس پر ہوگا کہ نہیں، دین اسلام کے دائرے میں وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ حکم وعد اور وعید کا الگ ہے، نام اسم اس کے اوپر مومن کا اطلاق ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا کافر کا اطلاق ہوگا، یا نہ مومن نہ کافر، جیسا کہ آپ نے سنا۔ تو جبریہ فرقہ کہے کہ وہ کامل المومن، اور قدریہ کہے نہ مومن نہ کافر، اور خوارج کہے کہ کافر، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ مومن ناقص، مومن فاسق، یہ ہے مسئلہ۔ تو کہتے ہیں کہ دین اور ایمان کا نام اس پر بولا جائے گا کہ نہیں ایسے لوگوں پر، تو اس میں بین الحروریہ والمعتزلہ و بین المرجیۃ الجہمیہ، مرجیہ جو فرقہ ہے وہ جہمیہ ہے صفات کے باب میں، یہاں ایمان کے باب میں مرجیہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ وہ کامل مومن ہے، اور حروریہ یہ خوارج اور معتزلہ ان کے نزدیک وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہے، لیکن کافر ہے کہ نہیں؟ خوارج کے یہاں کافر ہے، اور معتزلہ کے درمیان لا هو مومن ولا هو کافر، جبکہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ وہ مومن ہے لیکن ناقص الایمان ہے، فاسق ہے، مومن بایمان ہی وہ فاسق بکبیرتہ ہی، اپنے کبیرہ عمل کی وجہ سے فاسق ہے، اور وہ اصل ایمان کی وجہ سے وہ مومن ہے۔
اب اس کو حروریہ کہتے ہیں خوارج کو، کیونکہ یہ حضرت علی سے جب نکلے تھے، ان کے جتھے سے، ان کے لشکر سے نکلے تھے، تو مقام حرورہ جو عراق میں کوفہ کے پاس ہے، وہاں جا کر کے سب اکٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کچھ کو سمجھایا، تو تقریباً 4000 کے قریب لوگ پلٹے عقیدہ اہل سنت والجماعت کی طرف۔ اب باقی لوگوں کے ساتھ مقام نہروان میں سن 38 ہجری میں جی دجلہ کے کنارے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی خون لڑائی لڑی تھی، اور سب کو تحت تیگ کیا سوائے 12 آدمی کے جو وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ لیکن کہا نا کہ آدمی کے مر جانے سے فکر نہیں مرتی ہے۔ وہ خوارج جو تھے، جو کہتے تھے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہے، ایک کبیرہ اگر کہیں نظر آتا ہے، حکمران کو کافر کہے، جو ان کی بدعتوں میں ان کی تائید نہ کرے وہ سب کافر ہے۔ ان کے یہاں کفر کی سوغات ایسے ہی ماگے بلا ماگے یہ لوگوں کو دیتے رہتے ہیں۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ان دونوں کے عقیدے کے درمیان ہے۔ یہ آپ نے وسطیت ملاحظہ کی۔ اور آخری 5ویں بات جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس مقام پر کہی ہے، وہ یہ کہا ہے وفی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرافضۃ والخوارج۔ اصحاب رسول اللہ کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت روافض کے درمیان اور خوارج کے درمیان، روافض اور خوارج کے درمیان۔ روافض کیا ہے؟ روافض کن کو کہتے ہیں؟ انہی کو جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں۔ رافضی اس لیے کہتے ہیں کہ رفض کے معنی انکار کرنا۔ اصل میں غالباً عبد الملک کے زمانے میں یا ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں یہ زید ابن علی ابن الحسین ابن علی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ، نواسے رسول کے پوتے زید بن علی بن حسین ابن علی ابن ابی طالب، ان سے انہوں لوگوں نے پوچھا، شیعوں نے، کہ ابو بکر عمر کو کیا کہتے ہو؟ ابو بکر عمر کے متعلق تمہارا کیا نظریہ ہے؟ یعنی چاہتے تھے کہ برات کا اظہار کر دے زید ابن علی۔ تو کہا ارے وہ وزیرہ جدی، وہ ہمارے نانا کے وزیر ہے، دست و بازو ہیں، دست و بازو ہیں، قوت بازو ہیں، وہ ان کے وزیر صدق ہیں، دونوں سچے وزیر تھے، خلیفۃ المسلمین تھے۔ جب دیکھا کہ بڑا پاکیزہ نظریہ ہے اس کا، اہل سنت کا نظریہ ہے، اور شیعہ تو ان کو کافر کہتے ہیں جی، اور غاصب کہتے ہیں، نعوذ باللہ لعنہم اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ، تم ہم میں سے نہیں، تم اہل بیت سے نہیں، تمہارے اہل بیت ہونے کا ہم رفض کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تم شیعہ نہیں، تم علی سے، علی سے اور اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ اور جن لوگوں نے زید بن علی کا ساتھ دیا کہ یہ عقیدہ بالکل ٹھیک ہے آپ کا حضرت ابو بکر عمر کے متعلق، عثمان کے متعلق، تو وہ زیدیہ فرقہ کہلائے۔ وہی زیدیہ بعد میں بڑھتے جو ہے، وہ جو یمن کے اندر جو حوثیوں کا فرقہ ہے، یہ زیدیہ سے کنورٹ ہے، اور یہ سب نے شیعوں کے یہاں تربیت پا کر کے ایران وغیرہ کے شیعوں کی سرپرستی میں اپنا عقیدہ خراب کر لیا ہے، اور یہ سب حوثی یہ جو ہے اب اس وقت شیعوں کے ہمنوا ہیں، حالانکہ اصلاً یہ زیدی تھے۔ بہرحال تو یہ روافض ہیں، اس لیے کہلایا کہ انہوں نے زید بن علی کا انکار کیا، یا اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین کی خلافت کا انکار کرتے۔ لیکن صحیح ہے کہ روافض اس لیے کہلایا گیا کہ انہوں نے رفض کیا، اور شیعہ اس لیے کہلاتے کہ شیعہ والے ہمدرد محبان علی۔ لیکن اس کے اندر پھر غلو آیا۔ یہ اطلاق کب آیا؟ جب خوارج نکلے تو اس کے مقابلے میں شیعہ کھل کے آئے۔ صحابہ کرام میں بھی جب حضرت عثمان کے کچھ چاہنے والے تھے، جن کو شیعہ نے عثمان کہہ سکتے ہیں، وہ حالانکہ مشہور نہیں ہوئے، سے محبت تھی، عقیدت ہوتی ہے ہر کسی کو کسی سے، تو ان کے مقابلے میں ایک فرقہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا تھا، دوسرا فرقہ پیدا ہو گیا شیعہ علی کا، اور اس میں پھر غلو کرنے والے پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت علی کو کہا کہ اللہ ہے، تو حضرت علی نے ان کو آگ میں جلا دیا۔ اور مردود عبداللہ بن سبا یہودی منافق، جو اس امت کا فرعون اور ملعون منافق، جو اس لیے آیا تھا اسلام میں کہ وہ اہل اسلام کو نقصان پہنچاوے، کسی رغبت میں نہیں، کسی لالچ میں نہیں، اور کسی خوف کی وجہ سے نہیں، صرف اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسلام کو بگاڑنے کے لیے، جیسے سینٹ پال نے عیسائیت کو بگاڑ دیا، یہودی تھا اصل میں، تو اسی طریقے سے یہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اور اسلام کو بگاڑنے کے لیے عداوت میں اس نے اسلام قبول کیا اور شیعت کا دعویٰ کیا۔ یہ مردود بھاگ کھڑا ہوا، تو اسے قتل سے بچ گیا جی۔ تو یہ سب روافظ ہیں، اور ان روافظ کے اندر، شیعوں کے اندر سب سے جو برا فرقہ ہے وہ شیعہ امامیہ کا ہے، جو ایران میں ہے، جو 12 اماموں کے معصوم ہونے کے قائل، حضرت علی سے لے کر کے وہ 12واں جو امام ہے ان کا، وہ چھپا ہوا ہے عراق کے سرنگ کے اندر، اور وقت پہ نکلے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے ان کے
بڑا امام ہے، بڑا وہی امام مہدی منتظر جو ان کے ہے، جو 5 سال کی عمر میں سرداب کے اندر، سرنگ کے اندر گھس گیا تھا، اور اس کے نکلنے کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اتنے سالوں سے، 1000 سالوں سے زیادہ کی مدت سے۔ تو یہ شیعہ امامیہ جو 12 اماموں کا اثنا عشریہ جس کو کہتے ہیں، یہ انتہائی خبیث ترین فرقہ ہے۔ بلکہ یہ تو کہتا ہے کہ حضرت جبریل سے خیانت ہو گئی، غلطی ہو گئی، نبوت تو علی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حضرت علی کی طرف نبوت اور رسالت علی تھی، غلطی کر گئے حضرت جبریل، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ معصوم ہے، اور ہمارے ائمہ معصومین جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے لیتے ہیں کلام۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو شریعت ہوتی تھی جبریل کے واسطے سے، اور ہمارے ائمہ معصومین جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے شریعت لیتے ہیں، الی آخر خزعبلاتہم، جو ان کے بکواسات ہیں۔ تو یہ روافظ ہیں جی۔ تو یہ حضرت علی کے اندر، اہل بیت کے اندر غلو کرتے ہیں، اور چند ایک صحابہ کو چھوڑ کر کے، جیسے کہ حضرت سلمان ہے، حضرت ابوذر ہے، حضرت مقداد ہے، حضرت عمار ہے، اس طرح کے چند صحابہ کو چھوڑ کے تمام صحابہ کو بشمول ابو بکر، عمر، عثمان کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ان کے مقابلے میں یہ خوارج ہیں جو حضرت علی کی جنگ میں ان کی جتھے سے نکلے تھے، اور حضرت علی کو کافر کہا، حضرت معاویہ کو کافر کہا، ان کے ہم نواؤں کو کافر کہا، یہ بھی صحابہ کو کافر کہتے ہیں۔ اور ان کا اپنا نظریہ ہے جو آپ نے سنا ابھی، کہ صاحب دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اگر کوئی مسلمان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے تو۔ اور بھی ان کے اپنے اصول ہیں، سمجھا کہ نہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ہر زمانے میں خوارج نے مسلمانوں کا خون حلال کیا، یہ کبھی کافروں سے نہیں لڑے، صرف مسلمانوں سے لڑتے۔ سر ان کے چھلے ہوئے ہوتے، منچے منڈی ہوتی ہے، داڑھی وفیر ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، نماز ایسی پڑھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت۔ صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، اپنی تلاوت کو حقیر سمجھو گے جی، لیکن قرآن پڑھیں گے جو ان کے سینے سے تجاوز حلق کے نیچے نہیں ہوگا، دین فہمی سے محروم ہوں گے، جہلا ہوں گے، جہلا، منمانی تعویل اور تفسیر کرنے والے ہوں گے۔ ماشاءاللہ اہل سنت والجماعت دونوں طائفہ کے درمیان، خوارج اور روافظ دونوں کے درمیان وسط ہے۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کو ان کے مقام پہ اتارتے ہیں۔ ان کا 2 حق ہمارے اوپر ہے، ایک تو وہ مومن ہے تو اس حیثیت سے، اور دوسرے کہ صاحب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت مند ہیں، جبکہ دوسرے صحابہ جو قرابت مند ہیں ان کا ایک حق ہم پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن تمام صحابہ اللہ ان سے راضی ہو، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ہم رضی اللہ عنہ وارضاہ کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، اور سب کے لیے اپنے سینے کو بے کینہ رکھتے ہیں، چاہے وہ جو فتنے میں مبتلا ہوئے اور وہ جو فتنے سے پاک رہے، اور ان کے درمیان مفاضلت ہے۔ حضرت خلفائے راشدین کا مقام دوسرے صحابہ سے بڑھ کر ہے، تو اس طریقے سے ان کے درمیان مفاضلت کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن کسی صحابی کو ہم بری القاب سے یا غیر شائستہ لقب سے ملقب نہیں کر سکتے، متصف نہیں کر سکتے۔ اور اس کل کے کل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سچے تھے، وہ سب کے سب جنتی ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر جن کا خاتمہ ہوا۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔